السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله، أما بعد۔ معزز سامعین اکرام، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دو جہنمی گروہ ایسے ہیں جن کو میں نے دیکھا تو نہیں۔ ایک وہ قوم جو بیل کے دموں کے مانند کوڑے اپنے ہاتھ میں لیے ہوئے ہوں گے اور ان کے ذریعے سے لوگوں کو ماریں گے، اور دوسری وہ عورتیں جو برہنہ ہوں گی، مردوں کو اپنی طرف مائل کریں گی اور یہ بھی ان کی طرف مائل ہوں گی، اور ان کے سر بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح ہوں گے۔ وہ نہ جنت میں داخل ہوں گے اور نہ ہی اس کی خوشبو ان کو نصیب ہوگی، حالانکہ جنت کی خوشبو دور دور تک آئے۔ یہ ارشاد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے دنیا میں انبیاء علیہ السلام کو مبعوث فرمایا، قرآن اور حدیث کی روشنی میں یہ بات ثابت ہے کہ انبیاء علیہ السلام بھی بشر ہیں، لیکن وہ عام انسانوں کی طرح نہیں، بلکہ ان کا مقام اور ان کا مرتبہ بہت اونچا ہے۔ کوئی انسان اس مرتبے تک کتنی بھی کوشش کر لے، مجاہدہ کر لے، ریاضت کر لے، اس مقام تک نہیں پہنچ سکتا۔ اگر سارے کے سارے مسلمان بھی بالفرض حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسا ایمان رکھیں، ساری امت اس ایمان کے مرتبے پہ آ جائے تو بھی ایک نبی کے مرتبے پر نہیں ہو سکتا۔ انبیاء علیہ السلام کا اتنا اونچا مرتبہ اور مقام۔ اب چونکہ وہ بھی انسان ہے، دیکھنے میں بشر ہے، اسی لیے عام انسانوں میں صورت کے اعتبار سے اور انبیاء علیہ السلام میں فرق نہیں ہوتا۔ اب ان کے مرتبے کو، ان کے مقام کو عام انسانوں سے الگ کرنے کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے انبیاء علیہ السلام کو مختلف معجزات عطا فرمائے۔ معجزات دو طرح کے ہیں، ایک تو عملی معجزات
دوسرے علمی معجزات. عملی معجزات، نبی سے کوئی ایسا کام ہو جائے جو عام آدمی سے نہیں ہو سکتا، یہ عملی معجزہ. علمی معجزہ، نبی کی زبان سے کوئی ایسا کلام نکلے جو عام انسان کے بس کی بات نہیں، تو یہ ہے علمی معجزہ. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ دونوں ہی معجزات اللہ تبارک و تعالیٰ نے عطا فرمائے تھے. آپ کے عملی معجزات بھی بے شمار اور آپ کے علمی معجزات بھی بے شمار، اور آپ کا سب سے بڑا علمی معجزہ قرآن کریم. ایسا کلام دنیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے لے کر کے آج تک بھی ویسا کلام پیش نہیں کر سکتا. یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سب سے بڑا معجزہ ہے. اور اسی طریقے سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو جو احادیث دی گئی ہیں وہ حدیثیں بھی معجزہ ہے. جو حدیث میں نے آپ کے سامنے پڑھی وہ انہی معجزات میں سے ایک معجزہ والی حدیث. اس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنم کے 2 گروہوں کا تذکرہ کیا. پہلی جو جماعت ہوگی ان کی 2 نشانیاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمائی. ایک تو یہ بتایا کہ ان کے ہاتھوں میں کوڑے رہیں گے جو بیل کے دموں کی طرح ہیں، اور ان کی دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وہ ان کوڑوں کے ذریعے سے لوگوں کو ماریں گے. اب اس کی کیا تشریح ہو سکتی ہے، کیا مطلب ہو سکتا ہے؟ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک مرفوع روایت ہے، اس کی روشنی میں، بلکہ اس روایت کے اندر یہ بات ملتی ہے کہ اس سے محافظین مراد ہے، جس کو آج کل کے زمانے میں پولیس کہا جاتا ہے. اب پولیس، محافظین جو کہ لوگوں کو انصاف دلانے کا کام کرنا چاہیے، جو کہ سب کے ساتھ برابری کا برتاؤ کرنا چاہیے، اگر وہ لوگ ہی خود بغیر کسی جرم کے ناحق سزا دینے لگیں اور جرم کے ثابت ہو جانے کے بعد جتنا جرم ہے اس سے زیادہ مجرم کو تکلیف پہنچانے لگے، اور ملزم کے اور مجرم کے درمیان میں فرق نہ کرے. ملزم کہتے ہیں جس پر کسی جرم کا الزام ہو، ابھی جرم ثابت نہیں ہوا، ابھی یہ ثابت نہیں ہوا کہ یہ آدمی مجرم ہے اور گناہگار ہے، بلکہ صرف الزام لگا ہوا ہے. اور مجرم جس کا جرم ثابت ہو چکا، تو جو ملزم میں اور مجرم میں فرق کیے بغیر دونوں کے ساتھ ایک ہی جیسا برتاؤ کر رہے ہیں. اور پھر حدیث مبارکہ کے اندر دوسری بات، پہلی چیز جو بیان فرمائی گئی کہ ان کے ہاتھ میں کوڑے ہوں گے. اب یہاں پر تو کوڑوں کا تذکرہ ہے، اور آج کے زمانے کے اندر تو کوڑے وغیرہ نہیں، دوسرے ہتھیار پائے جاتے ہیں. چونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ان ہتھیار کا وجود نہیں تھا، یہ ابھی وجود میں نہیں آئی تھی، بنی نہیں تھی. اسی لیے اس زمانے کے جو لوگ تھے ان کے ذہن کے حساب سے اس زمانے میں جو چیزیں استعمال ہوتی تھیں ان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا، تاکہ جو مجموعے میں لوگ موجود ہیں وہ آسانی سے سمجھ سکیں. ورنہ آج کل جو ہتھیار اور جو ویپنز استعمال کیے جا رہے ہیں، چاہے وہ پولیس میں ہو، آرمی میں ہو، کسی بھی شعبے کے اندر ہو، اگر اس کو غلط طریقے پر استعمال کیا جا رہا ہے تو وہ پہلے طبقے کے اندر شامل ہو جائیں گے جس کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جہنمی بتلایا ہے. اور یہ زور زبردستی، جبر کرنا، یہ اس طبقے کے ساتھ خاص طور پہ کیا جاتا ہے جو معاشرے میں کمزور سمجھا جاتا ہے. الغرض آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دوسری جماعت کا ذکر کیا، اس کی 4 علامتیں بیان فرمائی. وہ عورتیں جو برہنہ ہیں، علماء فرماتے ہیں کہ اس کا ایک مطلب تو یہ ہے کہ وہ دنیاوی اعتبار سے تو کپڑے پہنے ہوئے ہیں، لیکن اخروی اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے وہ برہنہ.
یا پھر یہ کہ وہ کپڑا پہن کر کے تو ہے، لیکن جو تقوی کا لباس ہے، جو بہترین لباس ہے، جس کو قرآن کریم نے بہتر بتایا وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرٌ، اس لباس سے برہنہ ہے، ان کے پاس تقوی زندگی میں نہیں ہے۔ اور ایک ظاہری مطلب یہ بھی ہو سکتا ہے، ایسے کپڑے پہنے ہوئے ہیں کہ جس کا پہننا نہ پہننا دونوں برابر ہے، ایسے باریک کپڑے جالی کی طرح جس کو پہننے کے بعد بھی اندر سے بدن ظاہر ہو رہا ہو، نظر آ رہا ہو، یا کپڑا ہی اتنا چھوٹا ہے کہ جس کی وجہ سے صدر نہیں چھپ رہا ہے، بدن کا جو حصہ چھپانا چاہیے وہ نظر آ رہا ہے۔ کپڑے کا مقصد اپنے بدن کو چھپانا، صدر کو چھپانا۔ اب کپڑا جس مقصد کے لیے پہنا جا رہا ہے، ان کپڑوں کے ذریعے سے وہ مقصد ہی حاصل نہیں ہو رہا۔ یا اسی طریقے سے برہنہ ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے معاشرے کے اندر کچھ عورتوں کے کپڑے مخصوص ہوتے ہیں، کچھ مردوں کے کپڑے مخصوص ہوتے ہیں۔ مرد عورتوں کے کپڑے پہننے لگے اور عورتیں مردوں کا لباس اختیار کرنے لگے، اس کو بھی تشریح کے اندر برہنہ کہا گیا ہے۔ الغرض پہلی علامت ان عورتوں کی یہ بتائی کہ وہ برہنہ ہوں گے۔ دوسری علامت حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتائی کہ وہ لوگ مردوں کو اپنی طرف مائل کرنے والے ہوں گے، ممیلات، اپنے ناز نخروں کے ذریعے، اپنے اشاروں کے ذریعے، اپنی مختلف اداؤں کے ذریعے سے اپنی طرف مردوں کو کھینچنا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت سے جس طرح خود پھرے ہوئے ہیں دوسروں کو بھی پھیرنے کی کوشش کرنا، یہ دوسری علامت ان عورتوں کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائی۔ تیسری علامت ان لوگوں کی یہ بتائی گئی ہے کہ وہ لوگ خود ان مردوں کی طرف مائل ہونے والی ہوں گی۔ یقینی بات ہے کہ جب وہ اس کی طرف مائل ہو رہا ہے اور یہ عورت اس مرد کی طرف مائل ہو رہی ہے تو نتیجتاً معاشرے کے اندر زنا ہوگا، بدکاری ہوگی اور بے حیائی پھیلتی چلی جائے گی۔ حالانکہ قرآن کریم کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَقْرَبُوا الْفَوَاحِشَ مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَمَا بَطَنَ، تم بے حیائی کے قریب بھی مت جاؤ، چاہے وہ بے حیائی کھلم کھلا ہو یا چھپ کر کے ہو، ہر طرح کی صورت سے جو بے حیائی سے تعلق رکھتی ہے اس سے مسلمانوں کو بچنا چاہیے۔ اور چوتھی علامت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان عورتوں کی بتائی کہ ان کے سر، یعنی وہ ان کی جو بالوں کی شکل ہوگی وہ بختی اونٹوں کے کوہان کی طرح سے ہوگی، اور بالوں کے سنوارنے کے لیے اور مختلف چیزوں کے لیے آج کل تو باضابطہ بیوٹی پارلرز کھلے ہوئے ہیں، آپ جس طریقے سے چاہے بال کو سنوروائیے، جس طریقے سے چاہیے اس کو شکل دیجیے۔ ایسی 4 علامتیں یا ایک علامت جن لوگوں میں پائی جائے گی، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ جنت میں نہیں داخل ہوں گی۔ اسی لیے اپنے گھر کی جو عورتیں ہیں اور اسی طریقے سے بہو بیٹیاں ہیں، ان سب کی پرورش اور تربیت اس انداز میں ہونی چاہیے کہ وہ ان عورتوں کے طبقے میں شامل نہ ہونے پائے، اس میں داخل نہ ہو جائے، اس انداز میں ان کو زندگی گزارنے کا ایک نہج دینا چاہیے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ وہ لوگ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگیں گے، ان کو سونگنا بھی نصیب نہیں ہوگا، حالانکہ جنت کی جو خوشبو ہے وہ دور دور تک آدمی محسوس کرے گا۔ اس روایت کے اندر تو کتنی دور، کتنی مسافت پہ جنت کی خوشبو آئے گی اس کا تذکرہ نہیں ہے، لیکن ایک دوسری روایت ہے اس کے اندر یہ بات ہے کہ جنت کی خوشبو 40 سال کی مسافت کی دوری سے آدمی محسوس کر سکے گا۔ 40 سال تک اگر آدمی چلتا رہے تو جتنی دور آدمی پہنچتا ہے 40 سال میں، اتنی دور سے ہی جنت کی خوشبو آنا شروع ہو جائے گی۔ لیکن یہ بد نصیب عورتیں
جو اس طریقے سے زندگی گزاریں گی ان کے لیے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ جنت کے اتنی قریب بھی نہیں لائی جائیں گی، بس دور ہی دور سے ان کا کام تمام کر دیا جائے گا۔ اسی لیے اپنی جو گھر میں رہنے والی خواتین ہیں ان کو بھی دین کے قریب کرنا چاہیے، دینی مزاج ان کا بنانا چاہیے، دیندارانہ زندگی کس طریقے پر عورتوں کو گزارنا چاہیے اس کی ایک تعلیم ان کے لیے دینی چاہیے، تاکہ وہ لوگ بھی جنت والے اعمال کرے، اللہ کو راضی کرنے والی زندگی وہ لوگ بھی گزارتے رہے۔ بس اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو سیدھے راستے پر چلائے، امت کی جو خواتین ہیں ان کو بھی دینی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ وسلم علی سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔ جو حضرات سنت نہیں پڑھے سنت پڑھے۔